بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصر کے ایک شہر میں ایک دفعہ ایک نوجوان اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے چلا گیا۔ اس نوجوان کو شکار کھیلنا بہت پسند تھا اور وہ شکار کرنے میں اتنا ماہر تھا کہ اڑتے ہوئے پرندے کے سیدھا دل میں تیر لگاتا اور اس وقت اپنے شکار کو حاصل کر لیتا۔ اس نوجوان کا نام کزن تھا اور وہ ایک زمیندار کا بیٹا تھا۔ وہ زمیندار کوئی عام زمیندار نہیں تھا بلکہ 12 گاؤں کا مالک تھا، لیکن اتنی دولت اور اتنی طاقت کے باوجود بھی وہ زمیندار بہت مہربان اور رحم دل تھا۔ ان 12 گاؤں میں کسی غریب کی بیٹی کی رخصتی کے لیے رقم نہ ہوتی تو وہ اپنے پیسوں سے ان کی رخصتی کرواتا، اور اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو علاج کے پیسے بھی وہ زمیندار ہی ادا کرتا تھا۔ سارے گاؤں والے اس سے بہت خوش تھے اور اسی گاؤں والوں کی دعاؤں کی بدولت وہ زمیندار بہت دولت مند بنتا جا رہا تھا۔ کزن نے اس دن بھی شکار کھیلتے ہوئے تیر چلایا تو تیر کا نشانہ چوک گیا اور تیر ایک پرندے کو لگنے کی بجائے ایک 10 سالہ بچے کو جا لگا جو چولہے میں آگ جلانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں لینے کے لیے آیا تھا۔ تیر سیدھا اس کے دل میں لگا اور اس بچے کی اسی وقت موت ہو گئی۔ کزن فوراً دوڑتا ہوا اس بچے کے پاس پہنچا، دیکھا تو تیر اس کے دل میں لگا تھا اور اس کی موت ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر کزن کو بہت افسوس ہوا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کرو کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، اس کے ماں باپ کون ہیں۔ سپاہی جنگل میں پھیل گئے اور تھوڑی دیر بعد آ کر بتایا، حضور، جنگل کے قریب ایک گاؤں ہے جو کہ آپ کے بابا کی ملکیت میں نہیں آتا، یہ بچہ شاید اسی گاؤں سے آیا ہے۔ سپاہیوں نے کہا، حضور آپ ابھی یہاں رکے، ہم اس بچے کو خفیہ طور پر اس گاؤں میں چھوڑ کر آتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس بچی کی موت آپ کے تیر لگنے سے ہوئی ہے۔ یہ سن کر کزن نے اسی وقت اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور کہا، گاؤں والے تو نہیں دیکھ رہے، اس بچے کے ماں باپ تو نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا رب تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا کزن نے اسی وقت اس بچے کو اٹھایا اور اس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ جب کزن بچے کو گود میں اٹھائے اس گاؤں میں پہنچا تو بچے کو زخمی حالت میں دیکھ کر تمام گاؤں والے اسی وقت اکٹھے ہو گئے۔ اتنے میں ایک عورت چیختی چلاتی ہوئی کزن کے قریب آئی اور آ کر اس بچے کو دیکھ کر رونے پیٹنے لگی۔ وہ اس بچے کی ماں تھی۔ کزن نے بچے کو اپنی گود سے اس ماں کی گود میں دیتے ہوئے کہا، اے خاتون، اس بچی کی موت میرے تیر کے لگنے سے ہوئی، لیکن میں نے اس بچے کو جان بوجھ کر نہیں مارا۔ یہ خبر سن کر اس گاؤں میں قیامت برپا ہو گئی اور گاؤں والے بہت غصے میں آ گئے۔ گاؤں والوں نے اس نوجوان کو پکڑا اور قاضی صاحب کے پاس لے گئے۔ کزن ان کے ساتھ چل پڑا۔ قاضی کی عدالت لگی ہوئی تھی۔ جب قاضی صاحب کے سامنے کزن کو پیش کیا گیا تو کزن نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اور کہا، قاضی صاحب، میری غلطی کی وجہ سے تیر اس بچے کو جا لگا اور میرے تیر کی وجہ سے ہی اس بچی کی موت ہو گئی، لہٰذا اس قتل کی جرم کی سزا بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں۔ جب جرم کا اعتراف ہوا تو قاضی صاحب نے کزن کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ قاضی صاحب کا فیصلہ سن کر اس بچے کے باپ نے کہا، قاضی صاحب، اس جنگل میں شکار کھیلنے پر ہم نے بہت دفعہ ان امیرزادوں کو منع کیا، لیکن ہماری کسی نے نہیں سنی، لہٰذا میری درخواست ہے کہ اس نوجوان کو گاؤں کے چوراہے پر کھلے عام پھانسی دی جائے۔ قاضی صاحب نے دکھی باپ کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا،
یہ سلطان کی عدالت نہیں کہ ایک مجرم کو چوراہے پر سزا دی جائے، لہٰذا اس کو سزا جیل میں ہی دی جائے گی۔ یہ سن کر کزن نے کہا، قاضی صاحب، میری آپ سے درخواست ہے کہ اس بچے کے باپ کی درخواست کو منظور کیا جائے۔ یہ سن کر قاضی صاحب اور تمام گاؤں والے بڑے حیران ہو گئے کہ یہ عجیب نوجوان ہے، پہلے بچے کو قتل کرنے کے بعد خود ہی آ کر اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اور اب گاؤں کے چوراہے پر پھانسی کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ لہٰذا قاضی صاحب نے مقتول بچی کی باپ کے خواہش کے مطابق چند دن بعد ہی اسی گاؤں کے مرکز میں کزن کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ جب قاضی صاحب نے زمیندار کے بیٹے کو پھانسی کی سزا کا حکم دیا تو کزن کے سپاہی اسی وقت دوڑتے ہوئے زمیندار کے پاس گئے اور اسے بتایا، زمیندار صاحب، آپ کے بیٹے کے ہاتھوں ایک معصوم بچے کا قتل ہوا، اور اس گناہ کا اقرار شہزادے نے خود کر دیا، جس کی وجہ سے قاضی صاحب نے کزن کو پھانسی کی سزا سنا دی، اور فلاں دن اسی گاؤں کے چوراہے پر کزن کو سزائے موت دی جائے گی۔ سپاہی توقع کر رہے تھے کہ زمیندار بھی یہ خبر سن کر تڑپ اٹھے گا اور جا کر قاضی صاحب کو اپنے بیٹے کے خون کے بدلے قصاص پیش کرے گا، یا کوئی اور طریقہ کھیل کر اپنے بیٹی کی جان بچائے گا۔ لیکن جب یہ خبر زمیندار نے سنی تو اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ سیدھا اپنے بیٹے کے پاس گیا اور اس سے کہا، اے بیٹا، بے شک آج میں اپنی طاقت اور دولت کو استعمال کر کے تمہاری جان تو بچا لوں گا، اور تم دنیا کی نظر میں تو زندہ رہو گے، لیکن تاریخ میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جاؤ گے۔ لہٰذا کیا تم تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہو یا پھر اس دنیا میں؟ تو کزن نے مسکراتے ہوئے کہا، بابا جان، میں ایسی زندگی چاہتا ہوں جس میں کبھی انسان کو موت نہ آئے۔ زمیندار نے اپنے بیٹے کا کندھا تاپتے ہوئے کہا، بیٹا، تم نے اس بچے کو جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، لہٰذا اس کی موت کو تم ایک حادثہ سمجھو اور اپنی سزا کو شہادت سمجھو، اور شہادت کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب یہ بات زمیندار نے کہی تو یہ سن کر جیلر بھی رونے لگا اور کہا کہ اتنی بڑی دولت کا مالک جس کے اکلوتے بیٹے کو پھانسی ہونے والی ہو، اس باپ کے منہ سے ایسے الفاظ سننے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے۔ سپاہی بہت غمگین ہو گئے، لیکن زمیندار سینہ چوڑا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ پھانسی کے مقررہ دن سے ایک دن پہلے جب جیلر صاحب جیل میں کزن کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ کل صبح تمہیں گاؤں کے چوراہے پر تمام گاؤں والوں کے سامنے پھانسی پر لٹکایا جائے گا، لہٰذا اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو وہ تم بتا سکتے ہو۔ جیلر کو کزن سے بہت لگاؤ ہو چکا تھا۔ وہ کزن کی دیانتداری اور بہادری سے اتنا متاثر ہوا کہ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو شاید وہ کزن کو معاف کر دیتا، لیکن جیلر صاحب بھی بہت مجبور تھا، لہٰذا اس نے کزن کو کہا کہ تم اپنی آخری خواہش بتاؤ۔ کزن نے کہا، حضور، میری ایک آخری خواہش ہے کہ مجھے پھانسی سے ایک دن پہلے کا وقت دیا جائے۔ میں نے چند اہم فرائض سونپنے ہیں، اگر میں ان فرائض کو نہ سن سکا تو مجھے کبھی موت نہیں آئے گی، میری جان تو نکل جائے گی لیکن میری روح کبھی آزاد نہیں ہوگی۔ جیلر کو کزن پر بہت بھروسہ تھا، لہٰذا جیلر صاحب نے اسے رہا کر دیا اور کہا، کل صبح تم گاؤں کے چوراہے پر حاضر ہو جانا۔ اگلی صبح ہوئی، کزن کو گاؤں کے چوراہے پر پھانسی دینے کے لیے پھانسی کا پندہ تیار کیا گیا۔ سارے گاؤں والے جمع تھے۔ قاضی صاحب نے جیلر سے پوچھا کہ کزن کہاں ہے، اسے زندان سے لے کر آؤ۔ جیلر نے کہا، حضور، کزن جا چکا ہے۔ جب یہ بات جیلر نے کہی تو قاضی صاحب چونک اٹھا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو جیلر نے کہا، حضور، میں نے کزن سے اس کی آخری خواہش پوچھی
تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے ایک دن کے لیے آزاد کر دیا جائے۔ میں نے چند اہم فرائض سونپنے ہیں، لہٰذا میں پانسی کے وقت سے پہلے آ جاؤں گا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ وہ واپس آئے گا؟ تو جیلر نے کہا، حضور، جو انسان خود اپنی موت کی طرف ایک بار چل کر آیا ہو تو اس انسان کو موت کیا ڈرا سکتی ہے؟ وہ ضرور آئے گا۔ قاضی صاحب نے کہا، جیلر صاحب، اگر کس دن واپس نہ آیا تو تمہیں اس کی جگہ پانسی پر لٹکایا جائے گا۔ جیلر نے مسکراتے ہوئے کہا، حضور، جو آپ کو مناسب لگے۔ پانسی کا وقت ہو گیا۔ تمام گاؤں والے انتظار کرنے لگے۔ اس مقتول بچے کا باپ اور ماں بھی اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ کب قاتل کو سزا ملے گی۔ وہ اس ماں کا اکلوتا بچہ تھا، لہٰذا ایک طرف وہ کزن کو دیکھتی تو دوسری طرف اپنے بچے کو دیکھتی تو اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگتی، لہٰذا وہ چاہتے ہوئے بھی کزن کو معاف نہیں کر سکتے تھے۔ پانسی کا وقت ہو گیا لیکن ابھی تک کزن واپس نہیں آیا تھا۔ تمام لوگ قاضی صاحب اور جیلر کو دیکھنے لگے کہ اگر کزن واپس نہ آیا تو اس کی جگہ پر جیلر کو پانسی دی جائے گی۔ جب جیلر نے دیکھا کہ ابھی تک کزن واپس نہیں آیا تو وہ اپنے نشست سے اٹھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک چھڑی قاضی صاحب کے حوالے کرتے ہوئے پانسی کے پندے کی طرف بڑھنے لگا۔ تو اتنے میں دور سے گھوڑے کے دوڑنے کی آواز آنے لگی۔ تمام لوگوں نے غور سے دیکھا تو چند ہی لمحوں میں ایک چہرہ نمودار ہوا اور وہ چہرہ کزن کا تھا۔ کزن گھوڑے سے اترا اور سیدھا پانسی کے پندے کی جگہ پہنچ گیا۔ قاضی صاحب نے جلاد کو حکم دیا کہ پانسی کا پندہ اس کے گلے میں پہنایا جائے، لیکن پھر قاضی صاحب نے کہا، پانسی کا پندہ پہنانے سے پہلے میں کزن سے اپنی طرف سے اس کی آخری خواہش پوچھنا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب اس کے پاس گیا اور کہا، کزن، تمہاری کوئی ایسی آخری خواہش ہو جو پوری نہ ہوئی ہو؟ تو اس نے کہا، قاضی صاحب، میرے پاس گاؤں کے سینکڑوں لوگوں کی امانتیں موجود تھی اور وقت ایک دن کا تھا۔ اس ایک دن میں میں نے نہ ہی ایک گھونٹ پانی کا پیا اور نہ ہی ایک نوالا روٹی کا کھایا، لیکن ابھی بھی ایک امانت ایک بوڑھی عورت کی، جس میں اس کی بیٹی کے زیورات اور سونے کے سکے تھے، جو کہ میں واپس نہیں کر سکا۔ وہ فلاں جنگل فلاں درخت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ اگر آپ وہ نکال کر اس بوڑھی عورت کے حوالے کر دیں تو یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ یہ سن کر قاضی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور کہا، تم جیسا نوجوان آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ کہہ کر قاضی صاحب نے اسی وقت حکم دیا کہ اس کزن کی جگہ مجھے پانسی دی جائے۔ یہ خبر سن کر تمام گاؤں والے بڑے حیران ہو گئے۔ تو اتنے میں جیلر صاحب نے کہا، نہیں قاضی صاحب، نہیں، اس نوجوان کی جگہ میں پانسی پر چڑھنا چاہتا ہوں۔ تمام لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے اور تمام گاؤں والے کہنے لگے کہ اس نوجوان کی دیانتداری نے ہمیں اتنا متاثر کیا کہ ہم اس نوجوان کی جگہ پانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہیں۔ کزن کی دیانتداری اور بہادری نے گاؤں والوں کو اتنا متاثر کیا کہ سارے کا سارا گاؤں کزن کی جگہ پانسی کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو گیا اور پورے گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ اسی دوران اس جگہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ گزر رہا تھا۔ اس گاؤں میں بہت زیادہ ہجوم ہونے کی وجہ سے سلطان نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کرو کہ آخر اس گاؤں میں اتنا زیادہ ہجوم کیوں ہے۔ سپاہی گیا اور آ کر اس نے سلطان کو جو خبر دی، اس نے سلطان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے سلطان کو بتایا، حضور، آج اس گاؤں کے چوراہے پر ایک نوجوان کو پانسی دی جانے والی تھی، لیکن عین موقع پر قاضی صاحب کہنے لگے، مجھے اس نوجوان کی جگہ پر پانسی دی جائے۔ جس قاضی صاحب نے اس نوجوان کو پانسی کی سزا سنائی، وہ خود اس کی جگہ پانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہو گیا۔
اور پھر چند لمحوں بعد اسی جیلر نے جس نے اس کو اتنے دن جیل میں رکھا وہ بھی اس کی جگہ پھانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حتیٰ کہ جس گاؤں کے بچے کو اس نوجوان نے قتل کیا وہ سارے کا سارا گاؤں اس نوجوان کی جگہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر وہ نوجوان ہے کون؟ آخر اس نوجوان میں ایسی کیا بات ہے کہ اس کی جگہ تمام لوگ پھانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہو گئے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سیدھا گھوڑے پر سوار اس جگہ پر پہنچے اور جا کر قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ تمام لوگوں نے جب سلطان کو دیکھا تو گاؤں میں دوڑ لگ گئی اور قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کس دن کی شروع سے لے کر آخر تک دیانتداری اور بہادری سے بڑی داستان سنائی۔ سلطان صلاح الدین نے ساری داستان سنی، اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کسزن کو کہا، بے شک غلطی سے قتل ہوا، لہٰذا تم اس موت کو شہادت کی موت سمجھو، اور شہادت کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے، اور تمہاری دیانتداری کی داستان تاریخ میں لکھی جائے گی۔ جب اس نوجوان کو پھانسی دی جانے لگی تو اس وقت بچے کا باپ اور اس کی ماں رو رو کر چیخ کر کہنے لگے، سلطان معظم، اس نوجوان کو ہم اپنے بیٹے کا خون معاف کرتے ہیں، ہم تو صرف اس نوجوان کی دیانتداری اور بہادری کو دیکھ رہے تھے تاکہ اس بات کو تاریخ میں لکھا جائے کہ ایک نوجوان کی بہادری اور دیانتداری کی وجہ سے قاضی صاحب جس نے اپنے قلم سے اس نوجوان کو پھانسی کی سزا سنائی اور جیلر جس نے اسے جیل میں رکھا، حتیٰ کہ تمام گاؤں والے متاثر ہو کر اس نوجوان کی جگہ پھانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ کہہ کر ان دونوں نے کسزن کو یعنی زمیندار کے بیٹے کو معاف کر دیا اور تمام گاؤں میں اس خوشی پر جشن کا انتظام کر لیا گیا۔ اس کے بعد کسزن کا نام تاریخ میں اتنا مشہور ہوا کہ کسزن کے بعد لوگ بڑے بڑے بادشاہ اور سردار کسزن نام رکھتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے، اور تاریخ میں بہت سے ایسے سردار اور بادشاہ گزرے جن کا نام کسزن رکھا گیا تھا۔ یہ نام صرف کسزن کی بہادری اور دیانتداری سے متاثر ہو کر لوگ رکھتے تھے۔